الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور آئیننا و نور اغیاننا سیدنا و سندنا مولانا ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اور صحابہ یا سیدی یا حبیب کوئی گدی پکڑے جو میں پیچھے رکھ لوں مجھے کمر کی تکلیف ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اور صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ درود تاجدار انبیاء شہنشاہ دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا آدم و بنی آدم شفیع معظم رحمت عالم راحت دل و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں شفقت کے لائق بچوں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم و شان محفل پاک کا انعقاد ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے علماء کرام کا جمع غفیر تھا کچھ چلے گئے کچھ تشریف فرما ہیں اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدارت کرنے والے سید پیر وہ میرے سامنے سکین میں نے کہا کوئی کارڈ دے دو کوئی تصویر دے دو مجھے کو پتا ہو کہ میں نے کیا کہنا ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو انہوں نے بتایا تو وہ میں پھر بھول گیا کیا فرمایا تھا حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید احسان الحق شاہ صاحب دامت برکات والیہ اللہ کروڑوں رحمتیں آل مصطفیٰ پہ نازل کرے جن کا نام لے لے کر جیتے ہیں جن کی کشبو سونگھتے ہیں کیونکہ آج بھی کشبو آل مصطفیٰ سے آتی ہے یہ نام ہمارے ہی ہوتے ہیں عاشق حسین کیونکہ ہم ہیں عاشق اس میں کوئی شک ہے وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کر پیتے ہیں ہم تو ساقی کے پاس ہی رہتے ہیں بوتل ہلا کر پیتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا یہ بدمزگی جو ہوئی تھی نا تھوڑی سی اور پھر ایک خاص بات رنگ چڑھتا ہے مرید پہ پیر کا یہ ہوتا ہے نا مجھے ملے ہیں اس دن مسجد میں بھی گئے تھے خلیفہ شاہد صاحب انہوں نے مجھے نہیں بتایا میں خلیفہ ہوں میں اب بھی پوچھا رستے میں آپ کا نام کیا ہے کہا شاہد بابر ہے میزبان صاحب کی بات کر رہا ہوں تو یہ وہ ہیں جو کنڈا نکال دیتے ہیں نا امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا سارے سوئے ہوئے ہیں سب تو پہلے فرماتے ہیں سب مردہ ہیں زندہ ہیں علم والے پھر فرماتے ہیں علم والے سارے سوئے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں عمل والے پھر فرماتے ہیں عمل والے سارے کسارے میں ہیں نفع میں ہیں اخلاص والے پھر فرماتے ہیں اخلاص والے سارے خطرے میں ہیں اگر خطرے سے باہر ہیں تو وہ عاجزی والے تو یہ جب دیکھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کسی کا رنگ ہے کسی کی تربیت ہے ورنہ آج تو مگر میں اپنے موضوع سے ہٹ کر تھوڑی سی گفتگو کرنے لگا ہوں اور ویسے موضوع سے ملتی جلتی بھی ہے ہم نے رولا پایا ہوا ہے لڑائی کی ہوئی ہے کہ حضور بشر ہیں کہ نور ہیں اس پہ جھگڑا ہے نا ہمارا کوئی کہتا ہے نور ہیں کوئی کہتا ہے قرآن نے دونوں صورتیں بیان کی ہیں اور لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا حصہ محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ فرمایا لا الہ الا اللہ وا محمد رسول اللہ نہیں اللہ تو یہاں وا بھی قبول نہیں کرتا اور فرمایا اگر مسلمان ہو تو ایک سانس لے لا الہ الا اللہ کہہ کے سانس نہ لے اگر سانس لیا تو وہ آخری سانس ہوا تو سمجھا مرتد مرا
जब तक तू मुस्तफा को नहीं मानेगा तेरा ईमान काबिल कबूल ही नहीं है। तो दोस्तों सरापा, अब देखें कोई मुझे कुछ, शाह साहब किबला ऊंची छत पे खड़े हों और मुझे कुछ देना चाहें तो सतह का बराबर होना जरूरी है ना, कुछ देने के लिए कुछ लेने के लिए। या तो ये उतर कर नीचे आ जाए मेरे बराबर, या मुझे उठाकर अपने बराबर कर ले, यही तरीका है। तो अब सुनो, खालिक देना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते। या अल्लाह मुझे दिखा अपना जलवा, मैं कलाम सुन के मुतासर हो गया, मैं इश्क में मुब्तला हो गया, अब गुजारा नहीं होता, दिखा। फरमाया पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ रेजा रेजा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, जो बशर थे वो मर गए। नबी का फर्क तो यहीं बता दिया। अब सुनो हुआ क्या है, अल्लाह फरमाते हैं मैं देने पे कादर हूं, तुम ले नहीं सकते। फिर खालिक ने कहा एक सरापा ऐसा तराश रहा हूं जो बशर भी होगा नूर भी होगा, झगड़े वाली बात नहीं है। वो नूर की सिमत उस तरफ होगी और बशरियत की सिमत बशरों की तरफ होगी, और वो नूर होकर लेता जाएगा, बशर होने की वजह से देता जाएगा। अगर नूर ना होता तो ले ना सकता, अगर बशर ना होता तो बशरों को दे ना सकता। तो इस पे भी झगड़ा है, इसमें भी झगड़ा डाला हुआ है कि ये देखो क्या सुन्नी करते फिरती। अल्लाह के बंदो ये चेहती हैं, ये सूरतें हैं मेरे नबी की, उधर से लेती हैं इधर। और मेरे नबी ने कहा ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबूवत के दरवाजे को ताला, नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया। फरमाया क़यामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हुजूर आपकी उम्मत तो क़यामत तक रहनी है, तो नबूवत का काम कौन करेगा? एक एक वक्त में दो दो नबी। ये जो कोना है ना, इसमें हर वक्त हिलचुल होती रहती है, ये सारा डिस्टर्ब करते हैं। आखिरी खिताब है, खत्म होने वाला, मुख्तसर सी गुफ्तगू में करूंगा, आप लोग हमातन गोश हो जाएं। जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों? बताओ मुझे। जिसे जो शीश तली पे, समझ रहे हो पंजाबी है ये तो, जो शीश तली पे हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद रिजवी साहब दामत बरकातो आलिया, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों? भाई सो जाना चाहिए था, घर आराम करते। अगर यार की महफिल में आए हो तो इसके तकाजे हैं। वो तो और थे जो छेड़ा छाड़ी करके गए हैं, ये और हैं, वो और हैं, वो और होते हैं, ये इसी में तो फर्क है, यही तो फर्क निकालने बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों साथियों की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। शाह साहब बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले रहे थे तो उनका एक कलाम मेरे ज़हन में आया। फरमाते हैं पता क्या कहते हैं, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा न लब्बा सजदे कर कर हारे, यार ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा यार तो तन मन वारे। ये खलीफा शाहद को क्या हुआ है, ये घर को सजाया गया है, उत्तरी मंजिल पे बिठाया गया है, कितनी सीढ़ियां हमें बूढ़े बाड़े चढ़ाया गया है। अब देखो जरा, तो ये सारा कुछ क्यों है? लोग पूछेंगे ये लाइटें लगी हुई हैं आज यहाँ क्या है? तो उसको भी कहना कर पड़ेगा जो नहीं मानता कि मुस्तफा का मिलाद है। सरकार का जश्न मना रहे हैं आशिक। अब तू तो तेरे घर बच्चा पैदा हो, कायदे आजम की बर्थडे ठीक है, 14 अगस्त ठीक है, पाकिस्तान पैदा हुआ, ये ठीक है कि इलामा इकबाल की मनाई जाए, जुल्फकार अली भट्टो की मनाई जाए, नवाज शरीफ की मनाई जाए, होता है ना ऐसे। और तू अपने काके दी जिन्हें बाद च नशे ते भी लगना थे हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी ने मौलवी से पूछा हो मौलाना केक काटना जायज है बेटे की सालगिरह पे? किसी ने मसला पूछा हो दही पल्ले लाने ठीक हैं? मौलाना ये जो सारे हम चांपे लगाते हैं, टिक्के लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, मौलाना जायज? किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने कहा सारे मसले तुम्हें तब याद आते हैं, हमें पूछते हो खुशी किस बात की, कहो आमना के लाल की। हमें भी तो खुशी है ना। तो मुझे गांव में हम रहने वाले हैं, कभी बचपन गांव में मेरा गुजरा है, तो सेरे बांध शरीं दे पत्ते बुए के बजदे सन। मैं शरीं दे पत्ते के बंदे काका होया लड्डू किन्ना करवाए नहीं उन्हें कर काका आज शरीं दे पत्ते जिन्ना बदे ने। जिनके घर में बेटा हो वो पत्ते भी सेरे बना के टांगते थे।
وہ لڈو بھی تقسیم کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں، فتوے بھی لگاتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ میں نے کہا حضرت اتنی لمبی ماشاءاللہ داڑھی، ہر وقت اختلاف کرتے رہتے ہو، اس دن ایم پی اے کا جلسہ نہیں آپ نے کیا تھا؟ ناظم بھی آئے تھے سارے، تو آپ نے سٹیج نہیں بنایا تھا؟ یہ بنایا تھا۔ میں نے کہا پھولوں کی پتیاں نہیں پھینکی تھی، ہار نہیں پہنائے تھے، وہی نعرے نہیں لگائے تھے، مٹھائی تقسیم نہیں کی تھی۔ میں نے کہا مولانا فتویٰ کوئی نہیں، کیوں کیا تھا سب کچھ؟ کہا اس لیے کہ یہ ناظم اور جو کونسلر اور یہ لوگ ہیں ایم پی اے قطرے پھنس جائیں تو چھڑا لیں گے۔ میں نے کہا ہم بھی میلاد اسی لیے مناتے ہیں، اگر میدان محشر میں پھنس گئے تو محمد چھڑا لیں گے۔ تمہیں ان پہ مان ہے، ہمیں ان پہ مان ہے۔ ارے دیوانے کیا کہہ رہا ہے؟ عاشقوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی محبت کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں، اور اصل میں جو تمہیں عزت ملی ہے نا، بھول گئے ہو۔ میں ان ساتھیوں کے بھی مخاطب کروں گا یہاں میرے نبی کی محفل میں گڑبڑ کر کے گئے ہو، اب سنو میری بات۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک پیالہ ایک پانی کا تھا، پانی دودھ پہ عاشق ہوا، اس نے کہا یار بنائے گا، اس نے کہا چل، اس نے کہا یار بنا لے یار، اس نے کہا اچھا جب پکی یاری لگانی ہے تو پھر میرا رنگ تمہیں چڑھانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سوچا، کہا فنا ہونا پڑے گا، پھر جیسا میں ہوں ویسا تمہیں ہونا پڑے گا، اگر بات ٹھیک ہے تو آجا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 حصے پانی ہو 3 حصے پانی ہو، رنگ کیدا چڑھ رہا ہے؟ ہاں دودھ کا چڑھتا ہے نا۔ تو اب ذرا دیکھو، جب اس نے اپنی ہستی مٹا دی نا یار کے لیے تو اس کا رنگ چڑھا لیا۔ یہ بچہ ایک سامنے میرے بیٹھا، چھوٹی سی عمر ہے، پگڑی باندھی ہے، زلفیں ہیں، داڑھی مبارک اگری، اس کے بال ہیں، تو یہ رنگ ہی چڑھا ہوا ہے نا۔ اب موبائل کے دور میں یہاں جو بچے ساری رات ان کے موبائل کے اندر وہ غلیظ فلمیں گندی، خلیفہ شاہد بابر صاحب، آپ کو یہ اتنے بچوں کو موبائل سے ہٹا کر نبی کے درود پہ لانے کا ثواب کا اندازہ نہیں۔ یہ کتنی عطا ہے، یہ کتنی عطا ہے، یہ آج کی رات ان کی بچ گئی اس غلاظت اور گندگی سے جس کو ماں نہ روک سکے، باپ نہ روک سکے، مولوی نہ روک سکیں، وہ نہیں ہو سکا۔ اس پاک محفل میں اور ٹینشنیں اور بلڈ پریشر اور لڑائیاں اور یہ عدم برداشت جو بھی آپ نے دیکھا، یہ سارے کی ساری وجہ موبائل فون ہے۔ تیرے اندر برداشت ہی نہیں رہی تو تجھے خوشیاں بانٹنے میلادت مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا ہے۔ اہل حدیث اپنے دوسرے سے بات کرتا ہے، کہندہ کرونا دے وچ کی حال ہی؟ کہندہ حال تے ماڑا ہی ہے پر میرا بڑا کامی آندہ کیوں؟ آندہ سنیاں دا محلہ ہے نا تے میلاد شریف دا مہینہ ہے، یہ حلوائی پکانتے رہندے نے، میری تے سوجی چینی بڑی ویک دی۔ یہ سرکار کا صدقہ ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ نعت خان بیگم کہندیا بالے ٹوٹے نے پا لئی نہیں آواندہ چپ کر، مہینہ ایک رہ گئی ربیع الاول آلن دے لینٹر ہی پاواں گے، کہو سبحان اللہ۔ تو میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ سرکار کے صدقے سے کائنات میں بہار آتی ہے، رحمتیں پھیلتی ہیں۔ کون ہے میرا نبی؟ دیکھو شاعر کیا کہتا ہے، وہ صبح ربی سحر کا اجالا، جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود اب سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تقوی میں حسن میں سب سے نرالا، آدم نے جس کو نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ یونس سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، امت کو سینے سے لگانے ہے آیا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کون آیا؟ تمہیں خبر کیا ہے کہ کون آیا ہے؟ تمہیں خبر کیا ہے کہ کون آیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہے کون آ گیا؟ اللہ کے بندو، جب تم یہاں ناچی پڑھ رہے تھے بچے اور لفظ محمد آ رہا تھا، اب تم پہ لازم تھا، واجب تھا کہ ہر اس نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اگر نہیں کہا تو نقصان ہو گیا۔ فرمایا جو درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں کیا علامہ اقبال نے کہا تھا؟
اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول شریف تو وفات کا دن ہے، تو ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ذرا شعر پہ غور کرو، سرکار کھڑے کہاں تھے؟ حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے، اور یوں کر کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ ساریاں جو چمکیں ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا اپنا ٹھوٹا گدائی آگے کر دیا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں مگر میری آنکھ ہی دیکھنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم ہمارے تو بابے نہیں مردے۔ 4 چفیرے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ وہ مرنے دیتا ہے جس کے لیے زندہ رہے، وہ مرنے دیتا ہے۔ یہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے۔ یہ عارفانہ کلام کبھی آپ نے صرف سنا ہی ہے نا، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کسی سنا تو میں 14 طبق روشن ہو جائیں، یہ کہہ کے کیا گئے ہیں بابے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دودھ کی پانی کے ساتھ دوستی ہو گئی، اس نے اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیا، فنا فلا ہو گیا۔ انہوں نے کیا بات سن، تو نے تو حد کر دی ہے، تو نے تو میرے سامنے اپنی ہستی مٹا دی ہے۔ سن پھر آج میں بھی تیرے لیے ایک اعلان کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ فرمایا آج کے بعد تو یار میرا، میں یار تیرا، اب جو قیمت میری وہ قیمت، بولو نا، جو قیمت میری وہ قیمت تیری۔ اس نے کہا حد ہو گئی۔ اس نے کہا یار ایسا ملا ہے سیدھا ہی آسمان پہ چڑھا دیا، پہلے کوئی پوچھدا نہیں سا سے ہنگال کے برتن باہر چھوڑ دے سن تے ہن لائن سے لگ کے خرید دے، وہ بھی پیسے دے کے۔ اور بڑے فوڈ انسپیکٹر لے لے کر بیٹھے چونکوں میں پیمانے، یہ یار دووے کٹھے تے نہیں پہ وک دے، اج تیکر پہ وک دے نے، کوئی علیحدہ کر نہیں سکیا۔ کیا خیال ہے؟ وک رہے ہیں نا۔ میں اگر یہ بات کروں نا منو گجر آدھے ہوں نے کوئی اور بھی کر لیا کر، تو یہ ضرور کرنی ہوندی۔ میں نے پرا میرے ہاں میں آپ کے لیے تو نہیں کر رہا، میں تو ایک اس کو دین کے حوالے سے دیکھو اس دوستی کو۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ تو امام صاحب نے ایک بات ہی یاد کر دی ہے نا۔ فرماتی ہیں آپ، اس نے کہا جو قیمت میری وہ قیمت، یہ وفا ہے، یہ وفا پہ بول رہا ہوں، وفا ہے کہ اب اس نے کہا حد ہو گئی، آپ نے تو میری قیمت ہی بڑھا دی، تو اب میں بھی آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ کہ اب تو کیا کرے گا؟ فرمایا حضور کدی اوکھا ویلا آیا نا، اگ ساڑن لگی سانو، تو پہلا میں سڑاں گا، تو انہوں کندیاں دے چک لاں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا پھر ایسا ہوا، دودھ کو آگ پہ چڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھا لیا دودھ کو، پانی نے پانی جلنے لگا، دودھ کو بچانے لگا، آخری سانس پہ آ کر کہنے لگا یار میں نے وفا کی حد کر دی، میں نے قربان کر دی اپنی زندگی تیری ذات پہ، اب میں جا رہا ہوں بھلا ہو۔ یہ گیا ادھر، اس نے جوش کھایا، دودھ نے کہا یہاں یار نہ رہے وہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، اوپر سے سیدھا کہتے آگ میں گرتا ہوں۔ آگ میں گرنے لگا، وہ بی بی دیکھ رہی تھی، چلو پانی کا بھر کے ایسے مارا، یار کو یار ملا، ٹھنڈ پڑ گئی۔ یہ ہے تو بات عام سی، مگر تمہیں کیا ملا ہے؟ ذرے نے، ذرے کو آفتاب کر دیتے ہیں، حقیر کو اعلیٰ کر دیتے ہیں، معمولی کو عرفہ کر دیتے ہیں۔ تمہیں پتا نہیں یثرب کو مدینہ کس نے کیا ہے؟ تمہیں پتا نہیں ابو بکر کو صدیق اکبر کس نے کیا ہے؟ یہ نسبت ہی تو ہے جو عمر کو فاروق اعظم کر دیتی ہے، یہ نسبت ہی تو ہے جو عثمان کو ذوالنورین کر دیتی ہے، یہ نسبت ہی تو ہے جو علی کو شیر خدا کر دیتی ہے، یہ وہ نسبت ہے جس نے امت کو تمام امتوں سے فضیلت عطا کر دی۔ ہمارے اندر کام کون سا ہے فضیلت والا؟ مگر فضیلت اس لیے ہے، ساری امتیں، میرے نبی نے کہا تھا کہ جب تک میں جنت میں نہ جاؤں کوئی نبی نہیں جائے گا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے حضور کو، حضور نے فرمایا تمہیں بھی مبارک ہو، جب تک تم نہیں جاؤ گے کوئی اور امت بھی نہیں جائے گی۔ یہ تمہیں شان ملی ہے، یہ تمہیں مرتبہ ملا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اے لوگوں، اہل سنت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ہم، فقہ کے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت لقمان کے بارے میں پڑھا کہ ہر بیماری کی دعا تھی ان کے پاس، ہر بیماری کا علاج تھا۔ تو حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی
کاش یہ میری امت میں ہوتے. تو ندا آتی ہے محبوب ہم تمہاری امت میں وہ دے رہے ہیں, یہ تو ہر بیماری کا علاج کرتا تھا, وہ ہر سوال کا جواب بابا دے گا. آئے کہو نا ذرا کھل کے سبحان اللہ, پھر ذرا جھوم کر کہو نا. اللہ کی قسم وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, چھوٹی آپ کی عمر ہے اور ایک بادشاہ ہے ریاست کا, وہ اعلان کرتا ہے میرے چند سوال ہیں جو اس کے جواب دے دے تو میں اس مسلمان ہو جاؤں گا, نہیں تو سر قلم. بڑے آئے نہ جواب دے سکے. اب سنو وہ جواب جو آج تک کسی نے نہ سنے ہوں گے. وہ کیا کہا امام صاحب سے اس نے, ایسے شان و شکوہ کے ساتھ اپنے تخت و تاج سجا کر وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھا ہے. امام صاحب چھوٹے ہیں, بچے ہیں, سامنے کھڑے ہیں. بادشاہ تیرے سوال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا پہلے یہ سوچ لو کہ میں سر قلم کر دیتا ہوں جو جواب نہ دے. تو کہا اگر جواب دے دوں تو پھر کہا میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھوں گا جس کا غلام تو ہے. نے کہا ٹھیک ہے. کہا بادشاہ سوال شروع کر. بادشاہ نے کہا خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کہتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ حاضر رکھیں دماغ کو. خدا ہے اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ دودھ منگوا, کچا دودھ جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے اس کو تھالی میں ڈال کر پلیٹ میں. آپ نے کہا بادشاہ اس میں مکھن ہے؟ کہندا ہے. آپ فرماتے نظر کیوں نہیں ہوندا؟ اس نے کہا نظر آئے گا, پہلے اس کو گرم کریں, پھر ٹھنڈا کریں, پھر اس کی نسل سے جاگ لگائیں, پھر رات ساری لپیٹ کے رکھیں, پھر صبح مدانی سے یور لگائیں تو مکھن نظر آئے گا. آپ فرمانے لگے کہ چھوٹی سی مخلوق دیکھنے کے لیے اتنی محنت, تو خدا تمہیں ایسے ہی نظر آئے؟ کلمے کی جاگ لگے گی, لا الہ کی زاگ لگے گی, خدا نظر نہ آئے تو مذاق کر دینا. کہتے ہیں سنی میلاد کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارا بابا ہو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, تو پھر ہم میلاد کریں بغیر دلیل کے, بغیر کسی بات کے. ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس پہ تو اعتراض کرے, کیونکہ ہمارا بابا وہ ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. ان مولویوں سے ان سوالوں کے جواب پوچھ لو, کوئی کہے گا انجی دی گالا نہیں کری دی, بندہ کافر ہو جانا. اچھا دوسرا سوال, اچھا مان لیا خدا ہے, دلیل ہی بڑی مضبوط ہے, کیسے انکار کرتا؟ مان لیا خدا ہے, بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اب یہ بھی بڑی جاہلوں والی بات تھی. آپ نے فرمایا بادشاہ 5 کے بعد پہلے کیا ہے؟ کہتا ہے 4. آپ نے فرمایا 4 کے پہلے؟ کہتا ہے 3. آپ نے فرمایا 3 کے پہلے؟ کہتا ہے 2. آپ نے فرمایا 2 کے پہلے؟ کہتا ہے 1. آپ نے فرمایا 1 تو پہلا کی ہے, اندھا کچھ بھی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کل ہو اللہ احد, تمہیں ابھی نہیں سمجھ لگی, وہ تو ہے ہی ایک, تو ایک تو پہلا ہوندا ہی کک نہیں, جو کچھ ہوندا ہے ایک تو بعد ہی ہوندا ہے. ہائے 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 ہائے, اب تو سکے چھوٹ گئے بادشاہ کے. بادشاہ حیران پریشان, کہندا اچھا یہ بتا تیرے رب کا منہ کس طرف ہے؟ تسلیم آ گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ ایک موم بتی منگوا. موم بتی بگوائی, اس کو روشن کیا. بادشاہ اس کا منہ کس طرف ہے؟ کہتا ہے یہ تو نور ہے, نور کا منہ کس طرف ہوگا؟ فرمایا یہ نور ہے, وہ نور العلا نور ہے, جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اگر میری آنکھ سے دیکھو, اور پھر میں نا موضوع جب شروع کرتا ہوں پھر ادھر 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 گھومتا جاتا ہوں. اب جب مجھے جو خیال آیا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس رب پہ اعتراض کرتے ہیں اور حضور کے والدین کے ایمان کو نہیں مانتے. ظالموں تم دودھ لینے جاؤ, کدی لیٹرین دا لوٹا لے کے گئے ہو؟ کوئی بندہ دیکھا ہے کہ لیٹرین کے لوٹے میں آ کے دودھ پا دیا جائے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ لوٹا ناپاک ہے اور دودھ پاک ہے. تیری تو عقل ہے, تو ناپاک چیز میں پاک چیز نہیں ڈالتا, تو وہ خالق کائنات جس کی حفاظت کا نظام ایسا ہے, خروٹ کو دیکھ, یہ 2 پیس کس ڈائی سے نکلے ہیں اور 2 پیسوں کو کس نے سپاٹ مشین نے ٹانکا لگایا ہے. ذرا کون سی سپاٹ مشین تھی یا کون سی پریشر والی چیز تھی جس نے گری کو اندر بھیجا ہے, اور یہ کس طرح سے اس کو محفوظ کہاں سے پلائی آئی ہے. ایک پودا ہے, اتنا سا بیج ہے, بیج کے اندر سے تنا نکلا مکئی کا, اس کی بغل سے ایک چھلی نکلی, چھلی کے اندر تکا ہے,
یہ تھرماپول کہاں سے آ گیا؟ اس تکے کے اوپر دانے دار دانے کتار دار کتار کہاں سے آ گئے؟ پھر اللہ کی حفاظت کا نظام دیکھ، کہا وہ پتا اوپر لگ نہ جائے، طوطا چھلی کو کھا نہ جائے، میرے بندے نے کھانی ہے، اس کے اوپر میرے رب نے ریشمی بالوں کی تہ بچھائی، پھر چیئرمین کا لٹھا چڑھایا۔ ذرا غور تو کرو، پتلا سا پتا ہے نیچے، پھر اوپر سخت، پھر اوپر سخت، پھر باہر والا اوپر سخت۔ تو یہ تیرے اللہ کا نظام ہے۔ نہ جبریل چھلی کھاتا ہے، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ ہاہوت کے فرشتے، نہ عالم نسوت کے فرشتے، نہ عالم برزخ کے فرشتے، کوئی نہیں کھاتا ہے۔ یہ انسان کی خوراک ہے۔ پستے کو کیسے بند کرتا ہے، چنگوزے کو کیسے بناتا ہے، بادام کو کیسے فٹ کرتا ہے، ماری سے ٹھوکر لگائے 2 پیس ایسے نکلتے ہیں جیسے ڈائی سے پیس نکلا تھا، اندر پالش ہوا ہے تاکہ گری کی شیپ نہ بدلے۔ تو ایک بیج میں پروگرام دے دے کہ تو نے اوپر کو جانا ہے، تو نے بیل بن کر نیچے پھیلنا ہے، تجھے تربوز لگے گا، تجھے کریلا لگے گا، تجھے کدو لگے گا، تجھے بتاؤں لگے گا، تو اوپر کو جائے گی، تو نیچے کو جائے گی۔ تیرے پتے کیسے ہوں گے، تیرے پھول کیسے ہوں گے؟ جو خالق ایک بیج کو، تیری خوراک کو ایسے حفاظت میں رکھے، جب اپنے یار کا نور بھیجنے لگا ہے، اس کے بندوبست سن تیری حیرت گم ہو جائے۔ ہاں، میری مسجد میں پودا ہے لاچی کا، اس لاچی کے پودے کو توڑ کر مسلے تو خوشبو آتی لاچی کی، اس کی ٹہنی میں خوشبو، اس کے پتے میں خوشبو، اس کی جڑ میں خوشبو۔ میں نے کہا مالک اس میں خوشبو کیوں ہے؟ کہا اس میں خوشبو نہ ہوئی تو لاچی سے کہاں سے آئے گی؟ آمنہ کی گود میں ایمان نہیں تو بیٹے کو کہاں سے ملے گا؟ آمنہ ایمان والی، عبداللہ اللہ کا بندہ، ان کے نام بتاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میدان محشر میں سب کی مائیں آئیں گی۔ بابا فرید کی اماں جو پوڑی بنا کر نیچے رکھتی، فرید نماز کا ٹائم ہو گیا، شکر ملے گی، بابا جی نماز پڑھتے، امی دوسری نماز دا ٹائم کدون ہے؟ شکر کے لیے، شکر کے لیے۔ یہ مائیں تو عزتیں پائیں۔ غوث الاعظم کی ماں آئے گی، دوسری مائیں آئیں گی، حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنائے جائیں۔ اپنے عقیدے کو درست کر، سنتی اللہ کا ایمان ہے، میدان محشر میں اعلان کر دیا جائے گا، نظریں چکا لو، محمد کی اماں ملا رہی ہے۔ کیسے بات کرتے ہو یار؟ تو جو ایسا اس کا نظام ہے کائنات کا، کیسے شہد کو محفوظ کرتا ہے، کیسے نظام کائنات کو چلاتا ہے؟ تو ایسے ممکن تھا کہ محبوب کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا جائے؟ سنو کس طرح سے تیاری کر کے بھیجتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جلسہ توحید کیا، الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، اتنا مختصر۔ اور پھر کہا جب جلسہ توحید تھا تو فرمایا سب آئیں، پاک بھی آئیں گے، پلیت بھی آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، بغانے بھی آئیں گے، ابو جہل بھی آئے گا، ابو بکر بھی آئے گا، نمرود بھی آئے گا، ابراہیم بھی آئیں گے، فرعون بھی آئے گا، موسیٰ بھی آئے گا۔ یہ سارے روحیں ساری جمع ہو گئی۔ الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا جبریل ایک اور ذرا اعلان کرو، تم کہتے ہو میلاد کہاں ہے؟ تیسرا پارہ ہے، تیسرا پارہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو محبوب جب ہم نے انبیاء رسولوں کو بلایا۔ عالم ارواح ہے، ابھی جسم نہیں ملے، اور اللہ نبی کہہ رہا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی باپ کی پشت میں بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی قبر کے اندر بھی نبی ہوتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ہو نبوت نہ ہو۔ ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے، نبی آتا ہے پڑھانے کے لیے، ہم آتے ہیں سیکھنے کے لیے، نبی آتا ہے سکھانے کے لیے، ہم آتے ہیں خدا سے ملنے کے لیے، نبی آتا ہے خدا سے ملانے کے لیے۔ تو پرائمری سکول کے بچے جس سے پڑھائے، اسے پی ٹی سی کی وہ کورس کروائے کہ اس کو سرٹیفکیٹ دو، اور تب اس کے آگے تو وہ پہلی کلاس کے بچے بٹھائے، اور اللہ نے امت کو جس کے سپرد کرنا ہے بغیر پڑھائی بھیج دیتا ہے۔ بیوقوفوں، پڑھا کر، لکھا کر، جولیاں بھر کر۔ کیونکہ میں جو آپ بات کر رہا تھا نا کہ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں، تو نبوت کا کام آپ کی امت میں کیسے چلے گا؟ ایک وقت میں 2 نبی، 3 نبی، تو حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت کا نظام چلے گا، خلافت کا نظام۔
اور خلافت کا نظام کیا ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا تھا، ادھر خدا ادھر مخلوق، اور ادھر سے لینا ہے ادھر دینا، یہ خلیفہ کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا تھا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور میں بھول جاتا ہوں، حضور مجھے حافظہ چاہیے، میرے نبی نے فرمایا چادر بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی تو ایسے 3 دفعہ، سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، حضور جھولیاں بھر رہے ہیں۔ تو اب کہا ابو ہریرہ کیا ملا ہے؟ کہا مانگا تو یہ تھا کہ جو سنو وہ یاد رہے، مگر نبی نے کرم کیا، جو پہلے سنا تھا وہ بھی یاد کرا دیا۔ یہ حافظہ نبی عطا کر رہا ہے۔ اور حضور ایسے کیوں کر رہے تھے؟ اور حضور ایسے کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ سراپا ہیں، ادھر سے نبی لیتا ہے ادھر نبی، اور یہی خلافت کا نظام ہے جو قیامت تک چلے گا اور قیامت تک چل رہا ہے، اور خلیفہ کی بھی یہی ڈیوٹی ہے اور یہی قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں سنو اب توجہ سے، خالق کائنات نے اپنے نبی کو پاس بٹھایا، قد جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، اللہ تنصر، محبوب مختصر کر رہا ہوں، اب میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ فرمایا سارے نبیوں رسولوں کو بلایا گیا، کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دور حکومت میں تمہیں کتاب و حکمت میں دے دوں، تمہارے ڈنکے بج رہے ہوں، پھر یہ دیکھ لو قد جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، یہ رسول آ جائے تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرتا ہوا تو اس کی مدد بھی کرنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ وعدہ لے لیا، وعدہ، سارے کے سارے نبی ہمارے ساتھ امتی بھی ہیں، کیونکہ حضور کا کلمے کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سارے سب مہمان خصوصی حضور، خطاب اللہ کا، اور سامعین انبیاء، اور فرمایا فشہدوا، گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے، گواہ بھی بن جائیں ایک دوسرے کے۔ عیسیٰ موسیٰ کا، موسیٰ جس کے نبی پاس بیٹھا ہے اس کا گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تے منوں بھی گواہاں دے وچ شامل کر لو۔ کیڑی گواہی؟ کہ میلاد دا سب تو پہلا جلسہ اللہ نے عالم ارواح چ نبیوں نو بلا کے کیتا، قرآن ہے نا، ادھر ادھر کی میں بات تو نہیں کر رہا۔ تو اب سنیں اس کو، تو حضور علیہ السلام سب سے تعارف کروا دیا گیا۔ اب ہم بھی میلاد مناتے ہیں، رب بھی میلاد مناتا ہے، وہ اپنی شان سے، ہم اپنی شان سے، وہ اپنی طاقت سے، ہم اپنی طاقت سے۔ ہم نے میلاد منایا، سائبان لگا دیا۔ اللہ نے میلاد منایا تو آسمان کو لگا دیا، ٹھیک ہے، سائبان یہ لگا ہوا ہے۔ ہم نے میلاد منایا، دریاں بچھائیں۔ اللہ نے میلاد منایا، زمینیں بچھائیں۔ ہم نے یہ کولر رکھ دیے، پانی کے چشمے بنا، اللہ نے چشمے چلا دیے، ندیاں بہا دی۔ ہم نے لائٹیں لگائی، اللہ نے ستاروں کو، آسمان کو سجا دیا۔ ہم نے جھنڈیاں لگائیں، اللہ نے درختوں سے پتوں کو سجا دیا۔ اور ہم نے گمکمے لگائے بڑے بڑے، اللہ نے سورج اور چاند سے جگمگا دیا۔ سارا کچھ کر کے ہم بھی سٹیج بناتے ہیں، سٹیج تو انبیاء نے بھی بنائے، ہم بھی اشتہار چھپاتے ہیں، تورات انجیل زبور میرے نبی کے تو اشتہار ہیں، اور پھر ہم بھی سٹیج سیکٹری بلاتے ہیں، اور اللہ نے سٹیج سیکٹری موسیٰ عیسیٰ کو بنا دیا۔ فرق یہ ہے تقریریں انہوں نے بھی کی، مطیع اللہ بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ آ رہا ہے، مطیع اللہ کہتا ہے مصطفیٰ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے نور والا جس کا سارا، ہم کہتے ہیں وہ آ گئے۔ تو لوگوں سنو، حضور علیہ السلام کو حضرت جابر، ایسے مجمع سجا ہوا ہے، ماحول پھپا ہوا ہے، مدینے کا شہر، رحمت کی لہر، مدینے کی گلیاں، مصری کی ڈلیاں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، اصحابہ کی قطاریں ہیں، حضور بادہ نوش ہیں، صحابہ بادہ فروش، وہ کتنے دور دور سے آئے ہوئے ہیں پینے کے لیے، اور ساقی کی دھوم ہے، رندوں کا ہجوم ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے۔ ایک کونے سے سراپا نیاز ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کچھ کہنا چاہتے اپنے نبی سے اور ڈرتا ہے۔ جب نگاہ نبوت پڑی، جب میری نبی نے دیکھا تو جان میں جان آ گئی۔ فرمایا جابر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ایک سوال ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بولو کیا ہے؟ کہا حضور میں سوچتا رہتا ہوں جب اللہ نے زمین کو بچھایا ہوگا، جب آسمان کا سائبان لگایا ہوگا، جب سورج چاند ستاروں کو چمکایا ہوگا، اللہ نے جب کائنات کو سجایا ہوگا اور کائنات کو بنایا ہوگا، حضور سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہوگا؟ حضور مسکرانے لگے۔ حضور جب مسکراتے تھے رحمت کے نور کے موتی برساتے تھے، یہ صحابہ پھولے نہ سماتے تھے کیونکہ ان کے آقا جو مسکراتے تھے۔ تو پھر حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا جابر تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟
تمہیں مبارک ہو، پوچھ بھی اسی کو رہا ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ کسی صحیح جگہ پہ تو سوال کر رہا ہے، سوال تیرا یہ ہے پہلے کس کو بنایا تھا، پوچھ اسی سے رہا ہے جس کو سامنے۔ پھر نبی کی کہانی، نبی کی زبانی، میرے نبی کہتی ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ ہی، اے جابر اللہ نے اپنے نور سے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے میرے نور محمد کے نور کو پیدا کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے، کب؟ تب جب بنا ہی نہیں، گردش لیل و نہاری نہیں، وقت ہی نہیں، کوئی بتائے تو کیا، سنائے تو کیا۔ پھر کسی نے یوں کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ لو تھی، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ نار، نہ آتش، نہ گزار، نہ ملک، نہ فلک، نہ سماغ، نہ سمک، نہ بلبل، نہ چہک، نہ غونچے، نہ چٹک، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میکدے کی چھلبل، نہ ساگر کی ہلچل، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ فلک بوس کو سار، نہ شاتنگیز آبشار، نہ این تھا، نہ آن، نہ مکین تھا، نہ مکان، نہ جسم تھا، نہ جان، نہ منہ تھا، نہ زبان، عرش قدسی تے لوح و قلم، نہ سورج چاند نہ تارے۔ بابا بلے شاہ، عرش قدسی تے لوح و قلم، نہ سورج چاند نہ تارے، تے تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے۔ بات بڑی لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب آگے ان کا دور آیا، انہوں نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، باہر سین میں لے گئے، کہنے لگے وہ دیکھو وہ جو جگہ ہے نا، وہ جو ستارہ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ نجم محمد طلوع ہوگا صلی اللہ۔ جس دن وہ ستارہ نکلے گا اسی دن حضور دنیا پہ جلوہ گر ہو جائیں گے۔ تم کہتے ہو سنیوں نے دھوم مچائی ہوئی ہے، دھوم تو مالک نے مچائی ہوئی ہے۔ یہ ستارہ موسیٰ علیہ السلام اپنے علماء کو کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے یہودی عالموں میں ایک عالم مکے میں آ کر ڈھیرے لگا لیے اور مدتوں سے نسل در نسل چلتا رہا، اور جب وہ ستارہ طلوع ہو گیا تو اس نے چیخ مار کر جمع کر لیا سب یہودیوں کو، کہنے لگا نجم محمد طلوع ہو گیا ہے، حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں آج رات۔ یہ بھی پتا ہے کہ آج رات، ارے دیوانے، جب صبح ہو گئی اس نے کہا ستارہ نکل چکا، حضور بھی آ چکے، جاؤ گلیوں میں پھیل جاؤ، پیسے دیتا ہے بچوں کو، پتا کرو کس کے گھر میں بیٹا آیا ہے۔ سب نے جا کے خبر دی، تو سچ کہتا ہے، عبد المطلب کے گھر عبداللہ کا یتیم بیٹا جلوہ گر ہو گیا، اور حد ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے جلدی سے دکھاؤ۔ یہ چپکے سے جا کر کہتا ہے میں نے بچہ دیکھنا ہے، پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ذرا مور نبوت پیچھے سے دیکھنی ہے، پشت دیکھنی ہے۔ جب کپڑے کو پیچھے ہٹاتا ہے، مور نبوت پہ نظر پڑتی ہے، یہودی عالم ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ایک ہی جملہ کہتا ہے، بنی اسرائیل والو تم لٹ گئے۔ بنی اسرائیل سے نبوت چھین کر اللہ نے بنی اسماعیل کو دے دی۔ وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا، اسے پتا ہے کون آیا ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا کہ ہمیں فضیلت کیا مل گئی ہے، اور اس سے چھن گیا تھا نا۔ وہ تو سوچ رہے تھے سارے نبی یہاں آتے ہیں، وہ بھی یہیں آئیں گے، مگر اللہ نے بنی اسماعیل کو منتخب کر لیا تھا۔ اب دھوم مچ گئی۔ اتنی دیر میں آپ کعبہ میں تھے، تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی، تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی، کعبہ ٹیکیا میکیا بت ڈگے، تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی، چیریاں چونکیاں درے یتیم آیا، کعبہ ٹیکیا میکیا تے بت ڈگے، طرف مومنہ نبی کریم آیا، بددہا مکھڑا واللیل زلفاں سونا لے کے کھل کے عظیم آیا، پیر چمے فرشتیاں نے منظور، پیر چمے فرشتیاں نے، بیکھن پوترے نو ابراہیم آیا، ایک شان عجیب، یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کیسا منظر ہے۔ اب پھر کیا تھا؟ حضرت
आमिना फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, अल्लाह फरमाता है कद जाकुम मिन अल्लाह नूर। हजूर फरमाती हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरा नबी कहते हैं मैं पहला वो जिसको नूर बनाया मैं वो मोहम्मद हूँ। अल्लाह कहता है मैंने नूर भेजा। माँ कहती है खराजा मिन्ना नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। तुम्हें अभी भी समझ नहीं लगी? सबसे पहले फरिश्तों का पैरा है, फरिश्तों ने, जबरील ने पकड़ा। सबसे सैयदा आमना देखकर कहती हैं कि मैंने ऐसा बच्चा तो आज तक देखा ही नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमना तू घर से बाहर तो जाती नहीं, तूने तो थोड़ा सा एरिया देखा है ना। मैं मुल्के शाम में गया हूँ तजारत के लिए, मैं तो वतन फिरा है, पर अल्लाह की कसम मैंने भी नहीं देखा। और जबरील बोल उठा, जबरील ने कहा मैं तो सारे नबियों के पास आया हूँ, सारे नबियों को सारे जहानों को देखा है, अल्लाह की कसम ऐसा हुसैन तो मैंने भी नहीं देखा। तो ऊपर से नदा आती है, मालिक कहते हैं ऐसा मैंने बनाया ही नहीं, तुम देखोगे कहाँ से? हसीना जमीला मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दो। लोगों क्या तुम्हें बताऊं, काबा टेकिया मैं क्या बुत डिगे, तरफ मोमना नबी करीम आया, बदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फा, सोना लेके खुलके अजीम आया। चुम्मे पैर मंजूर फरिश्तियां ने, चुम्मे पैर मंजूर फरिश्तियां ने, ते बेखन पोतरे नू इब्राहिम आया। कितनी शानों वाला रसूल है, कितनी अजमतों वाला रसूल है। मैंने बड़े बंदों को देखा है मिलाद पढ़ते पढ़ते उम्रे की टिकटें लग गई। करम होता है, तुम्हें क्या पता है कैसे रहमत की बारिश होती है। तेरा पिया ही कोई नहीं, तूने पी नहीं, तेरा है ही कोई नहीं पीने वाला। पुछ उनको, पुछ उन्होंने जिन्ना पीती आ, फिर नाल उन्ना की पीती आ, जिन्ना विचकारों तोड़ दी जाई नीति तई ना नीति आ। तुम्हें पता ही नहीं, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जाता, जद जलवा फरमावे। ये तो तूने देखा नहीं, जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, पर जेड़े वेख लेंदे ओ ते बोलदे नहीं। जेड़े महरम राज मुहब्बतां दे मर जांदे ने राज नू खोल दे। तुम्हें क्या पता है हमें क्या मिलता है? इन्हें क्या मिलता है? तुम्हें क्या मिलता है? बेवा पे खर्च करो, यतीम बच्चियों पे खर्च करो। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ, हमारी तहकीक कर लो, मिलाद बनाने वाला ही यतीमों बच्चियों की शादी करता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। यही सखी होते हैं, यही सखी होते हैं जो एक डंग की चाय ना पका सकते। बाबे बुल्ले शाह ने किया क्या? हाय आप फरमांदे ने लोकी मत्तां देन बुल्ले नू चल बो विच मसीती, विच मसीती तेनू कुछ नहीं लभना जे दिलों नमाज ना नीती, ते बाहरों पाक होयों की बनना जे अंदरों ना गई पलीती। बिन मुर्शद कामल बुल्लिया तेरी गई इबादत कीती। ये बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जिस शान से वो गुफ्तगू फरमाते हैं, खुदा की कसम आग ही लगा दी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजूर का जलवागर। और फिर जब हजूर तशरीफ लाए ना, तो अम्मा आमना फरमाती हैं, हजूर खुद असहाबा को बयान कर रहे थे, जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान शरारतें करता है, तो फिर बच्चा रोता है। हजूर शैतान का हम जात एक पैदा होता है हर इंसान के साथ, हजूर आपके साथ भी पैदा हुआ था? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ हुआ था। फिर हजूर कहा वो मेरे पास आने लगा, जबरील ने किक मारी, समंदरों में फेंक दिया। कहा हजूर फिर आया था? फरमाया वो शैतान ही क्या जो वापस ना आए। हजूर फिर बताएं क्या हुआ था? अल्लाह की इज्जत की कसम उठा लो किताबें, मेरे नबी ने कहा उसने आकर जब मेरा चेहरा देखा तो कलमा पड़ गया था। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती चंद चढ़ जांदा, जब जलवा फरमावे। असल में जुलेखा से किसी ने कहा ना नहीं तू बर्दे पे आशिक हो गई है। उसने सियाने से बात की, लोग ताने मारते, जो तू वेखे है वहा दे, जो तूने देखा है वो दिखा दे। ये चुप नहीं करेंगे जब तक देख नहीं लेते। तो जिसने फिर देखा पकार उठा, तो हम यही कह सकते हैं ना तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। तो मेरे भाइयों ये तो थी मिलाद पे जितनी लंबी गुफ्तगू कर ले। अब मैं इस्लाह माशरा से चंद हदीसें अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। अब सुने जो बहुत ज्यादा जिदा कलमा पड़ी दी गल मनी दी कि नहीं? बोलो बोलो उची हुण सुस्त ना पे आ जाए। जिदा कलमा पड़ी दा ओदी गल मनी दी है। अब सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं जो तोड़े उससे जोड़ो। सुन रहे हो? जो तोड़े उससे जोड़ो, जो ना दे उसको दो, और जो ज्यादती करे उसे माफ कर दो। मेरे नबी फरमाते हैं 3 काम तुम कर लो, मैं मोहम्मद जन्नत और फरदौस में ऊंचे घर का जिम्मा लेता हूं।
لکھ لو سینے پہ میں جو بات کی ہے، اتنی بڑی بات ہے، خدا کے لیے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ٹیل پتھر کا نام گھر نہیں ہے، گھر محبت سے بنتا ہے۔ محبتیں ختم ہو گئیں، رشتوں کے خلاص، سب کچھ ختم۔ ساری رات یہ موبائل پہ بیٹا بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، نہ ماں روک سکتی ہے نہ باپ روک سکتا ہے۔ آج سارے رشتے ختم ہو گئے۔ ہم 8 دن کے بعد خطبہ جمعہ دیں گے، کیا فرق پڑے گا تمہیں اس سے؟ اور جو ہم یہ ساری رات کے بعد ہم نے چند منٹ گفتگو کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ابھی تو گھر جا کر موبائل آپ کے پاس ہے۔ یہ کانا دجال تمہاری بکلوں میں چلا گیا۔ پہلے انہوں نے خدا پہ حملہ کیا، مصطفیٰ پہ حملہ کیا، حضور کے خاکے شاپ، اور ہمیں تکلیف پہنچائی۔ پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی پوری دنیا نے، اور اب تمہارے مقدس جوائنٹ فیملی سسٹم، جو تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، ان مقدس رشتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ تم تو بوتل نہیں پیپسی کی چھوڑ سکے، تم تو اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ نہ کر سکے۔ فلسطین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے جسم، میرے نبی نے فرمایا جس کو مشرق میں مومن کو کنڈا چبھے اور مغرب میں مومن اس کی تکلیف محسوس نہ کرے تو وہ مومن کا دل اس کے اندر نہیں۔ تو کیسے جب وہ ایسے ہاتھوں پہ، کربلا تو ہم نے نہیں دیکھی کہ امام مظلوم کربلا کے ساتھ وہاں کیا ہوا، وہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، سنا، بیان کرتے ہیں، مگر فلسطین کا منظر تو ہم نے دیکھا۔ کٹے ہوئے بچوں کی لاشیں ہاتھ پہ رکھ کر کہتے ہیں حسبی اللہ، آوازیں دیتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جا کے محمد رسول اللہ کو کہنا، اپنا حال بتانا، اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور پوری دنیا کو، اور سارا برود ان کا ختم ہو گیا، ساری قوتیں جڑ گئیں اس فلسطین کی اس پاک سرزمین پہ۔ آج تک یہ برود مار مار کر تھک گئے، فلسطینیوں کے بچے آگے قربانی دیتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے وہ نہیں تھک رہے۔ نہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ وہ خالی کر کے جا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں آ جاؤ، ادھر آؤ، تیر ازماؤ، ادھر آؤ، ہنر ازماؤ، ہم تیر ازمائیں، تم جگر ازماؤ، مارو، جو کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ سارا منظر کائنات، کہاں ہے مسلمان؟ کہاں مسلمان ہیں؟ اور تمہاری کسی چیز میں فرق آیا ہو، تو پیزے کی دکانوں پہ کم کر دیا ہو جانا، تو نے برگر کھانے کم کر دیے ہوں، عیاشی پارکوں کے اندر، خدا کا واسطہ ہے جدہ کلمہ پڑھتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں، اس وقت تمہیں حق ادا کرنا کچھ نہیں، تو برائی دل میں تو بری اس کو محسوس کرو۔ اب ہماری جوائنٹ فیملی پہ حملے ہو رہے ہیں، بہن کے بارے میں بچے کے دل میں غلط خیال، ماں کے بارے میں بیٹے کے اندر غلط خیال، بیٹی کے بارے میں باپ کے اندر، یہ تعلیم دی جا رہی ہے موبائل کے اوپر، نکال کر اس کو دیکھو تمہیں حیران ہو جاؤ گے۔ جہاں مائیاں ناچ رہی ہیں، بابے ناچ، ان نوجوان بچوں کو کون سی ان کو تعلیم دو گے؟ یہ کس طرف کو جائیں گے؟ کون ان کے اخلاقیات کو بچائے گا؟ کیسے ان کے، اگر آنکھ کا شیشہ میلا ہو جائے تو دل کا شیشہ گندا ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر تیری نظر گندی ہو تو تیرے دل کا شیشہ صاف ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تجھے خدا کا واسطہ ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جو بچوں سے شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، جو برائی کو نہ روکے، جو نیکی کو نہ پھیلائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بچوں سے شفقت کون کرتا ہے؟ صرف اپنے بچوں سے۔ بڑوں کا ادب کون کرتا ہے؟ اپنے والدین کا بھی کوئی نہیں کرتا۔ کتنے بندے آتے ہیں جن کو باپ کو دھکے مارے جاتے ہیں، ماں کو نکالا، وہ شان ماں کی 1.5 گھنٹہ پڑی جاتی ہے اور ماں کو دھکے مار کر نکال دیتی۔ سن لو، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ اگر بچوں کے لیے دعا کرے تو ایسے ہے جیسے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ نسبت والے دیکھو، وہ بڑے بڑے عالم شیخ الحدیثوں کا بھی چٹھا چیمہ ہی رہتے ہیں۔ قسم خدا کی تجھے کچھ بھی نہ آتا ہو، تو قادری، چشتی، نقشبندی، جلالی، قادری، مداری، تیرے ساتھ نسبتیں لگتی ہیں، مگر تمہیں شرم نسبت کی وجہ سے آتی نہیں۔ کوئی کیا کہے گا کس کا مرید ہے؟ بدو ہے کالے رنگ کا، حضور پہ ایمان لایا، بیعت کر کے آیا، رستے میں اس کی سہیلی نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا اب نہیں، اس نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں نے رسول اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیو، منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو یہ حدیث موتی ہیں میرے نبی کے، حضور فرماتے ہیں 3 چہروں سے نقاب اترتے ہیں،
حضور کس سے؟ فرمایا بڑھاپے میں اولاد کے چہرے سے، تنگ دستی میں بیوی کے چہرے سے، اور مشکل میں یارچ کے چہرے سے۔ ذرا اپنے نبی کے الفاظ تو ذرا دیکھو، خدا کی قسم یہ علم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ یہ سیرت کی کتابوں سے ملے گا، یہ مصطفیٰ کے غلاموں سے ملے گا، یہ علماء اہل سنت سے ملے گا، یہ حضور کے غلاموں سے ملے گا، یہ درود پڑھنے والے مولویوں سے ملے گا، برود والوں سے نہیں ملے گا۔ یہ علم یہ محبت والے لوگوں سے ملے گا۔ میرے بھائیو سنو، میرے نبی نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو عزت نہیں دیتا۔ یہ حدیث سن لو، نوٹ کر لو۔ کمینہ آدمی بیوی کو عزت نہیں دیتا۔ کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، دونوں کا نکاح ہوا ہے، اب جگر کا ٹکڑا ہے، باپ کا بیٹی ڈولے میں ڈال کر سجا کے بنا کے اس کے ہاتھ دے دی، بغانے آدمی لے جاؤ۔ مدینے سے آواز آتی ہے خبردار، دل میں ملال نہ لینا، میں خدا اور رسول اس رشتے کے ضامن ہیں۔ یہ غیرت بنا کر بھیجی ہے اس کے ساتھ، یہ غیرت ہے، اس کی عزت ہے، اس سے اس کی نسل چلے گی۔ اس کے ساتھ بھی غداری، دو نمبری، اتنا مقدس رشتہ۔ سنو، آج عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں، میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، آپ ایک بوٹی گوشت کی، بڑی اونٹ کی بوٹی تھی، آپ تناول فرما رہی، کوئی کام پڑا تو گئے تو حضور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اماں میری واپس ہوئی تو حضور نے بوٹی اٹھا لی، اس کو گھمایا اور وہاں سے کھایا جہاں سے میری ماں نے کھایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا گود، اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں میرے نبی کا سر ہے، آخری لمحے کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک، میرے نبی کی نظر پڑی مسواک پہ۔ سیدہ نے نبی کے چہرے کو، آنکھ کو دیکھا کدھر ہے، وہ دیکھا، کان میں کہا حضور مسواک، اپنے ایسے سارا لایا، مسواک پکڑی، عائشہ چبا کر دو۔ سیدہ نے چبائی، چبا کر دھو دی۔ میرے نبی نے کہا عائشہ پھر چباؤ اور دھونے کے بغیر دو۔ ذرا رشتہ تو دیکھو کیسا دوام بخشا ہے ان رشتوں کو میرے مصطفیٰ نے۔ 80 سال کی عمر میں طلاقیں مکا رہے ہو، اس رشتے کو توڑ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ساری عمر برداشت کر لیا، آپ برداشت نہیں کرتے؟ میرے نبی نے کہا کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا۔ اگر سکون چاہتی ہو گھر میں تو محبت رشتوں میں لے آؤ، اگر محبت نہیں، گھروں میں سکون نہیں۔ آج کوئی مانے نہ مانے ٹینشنیں ہر گھر میں، اور یہ تو ہمارا بلڈ پریشر، اور یہ نس پھٹتی ہے، اور جو فالج کا حملہ ہوتا ہے، ساری رات اپنی پیشاب پخانے پہ بابا پڑا رہتا ہے، آوازیں دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے، مجھے کوئی آواز بابے کی نہیں سنتا۔ سوچو تو صحیح، ساری رات پخانے پہ پڑا ہوا، رات لمبی ختم ہی نہیں ہوتی، پیشاب کی ایک چھٹ لگ جائے تو خارش ہونے لگتی ہے۔ پاک رہنے والا بندہ کیسے رات گزارے گا؟ فالج کا حملہ ہوا ہے، پاسا تو پرت نہیں سکتا، تو محتاج ہو گیا نا۔ او خدا کے واسطے ڈرو اس لمحے سے، اور اپنے والدین کی خدمت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اور زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اور پھر آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں جو میں اینڈ پہ کر رہا ہوں؟ اللہ کی قسم سارا نچوڑ ہے، خدا کا واسطہ ہے، سارے جلسے کی کریم تمہاری جھولی میں ڈال، ان پہ عمل کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو یہ علامہ اقبال کا شعر تو آپ نے بڑا سنا کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا ذرا کھول کے آپ کو کسی نے بتایا نہیں، ذرا سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور سے محبت کی نا، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جدے مگر پجا پھرنا، یہ چیز ہے کیا لوح و قلم۔ لوح جس پہ لکھا جاتا ہے، قلم جس سے لکھا جاتا ہے۔ فرمایا تقدیر کی قلم اور جس لوح پہ لکھا جاتا ہے وہ تیری ہو گئی، جو مرضی لکھ لے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بات نہیں مانتے، مانتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ اتنا اہتمام اہل خانہ نے کیا ہے، اتنی، مجھے بتاؤ ان کو کیا ہے؟ اور اللہ کی عزت کی قسم، یہ اوپر سے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں،
کسی بندے کی اپنی طاقت ہی نہیں. یہ لنگر چلانے، یہ عرس منانے، یہ پروگرام کرنے، یہ تیری عقل سے معاملہ ہی باہر ہے. یہ تیری سمجھ سے نہیں آئے گا کہ ان کو کیا ملتا ہے. یہی تو تمہیں پتا نہیں کہ ہمیں ملتا کیا ہے. جو ہمیں ملتا ہے اس کا تمہیں پتا چل جائے تو ہمارے پیچھے پیچھے چلے. پوچھ مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جب تک نہیں ملے تھے نا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، تو پوچھ ان کو کیا تھا، پھر کہتے ہیں کیا ملا تھا، پھر پیچھے پیچھے پھرتے تھے. یہی ہے نا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اشارتاً سارے رشتوں پہ بات کی ہے. صلہ رحمی کرو گے تو عزت پاؤ گے، عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. یہ جا کے پریشان ہو نا جو گھر گھر، سورہ فاتحہ پڑھا کرو. یہ جب نازل ہوئی تو شیطان نے سر میں مٹی ڈال کر رویا کہ یہ کیا مل گیا ان کو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا مل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری آیت ہے. یہ سب نبیوں کو مشکل کے وقت ملتی، بعد میں اٹھا لی جاتی. اور اس امت کو اللہ نے کہا میں جو محبوب کا صدقہ دے دوں پھر میں واپس نہیں لیتا. بسم اللہ جب الحمد شریف کے ساتھ جڑتی ہے نا تو حد ہو جاتی ہے یہ پاور. اور جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات سے لے کر کافرون تک، اللہ کی عزت کی قسم مومنو، خزانے 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 تمہارے لیے، برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کو محبت سے راستہ، بچوں کو گالیاں نکالنا، غصہ ہونا، زبردستی سے، اب زمانہ بدل گیا. اب یہ دور نہیں رہا، اب پیار محبت سے کرنا پڑے گا. اب یہ ابے نے ساڈے اسی نہ دے ابے نہیں سانو مانتے ہی نہیں. یہ باپ ہیں کہ جو کہنا ہی نہیں ماننا. حضور فرمایا قیامت کی نشانی میں نشانی ہے کہ باپ کے اوپر دوست کو ترجیح دے گا اور ماں کو گھر میں نکرانی بنا لیا جائے گا. آج مائیں نکرانی ہیں، بوٹ پالش کریں، کاپیاں پینسلیں دیکھیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. ان کو تو دنیا لا کے دینے والا کوئی نہیں. اپنے گھروں کو سجائیں اس نور سے جو میرے نبی کی سیرت سے نور نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.